بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج میں آپ کی خدمت کے اندر جو پرانے بخار وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے متعلق آپ کی خدمت کے اندر نسخہ رکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ بخار جو ہوتے ہیں یہ تین قسم کے ہوتے ہیں، اعصابی ہوتے ہیں، عضلاتی ہوتے ہیں، اور غدد کی وجہ سے بخار وغیرہ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ معنی یہ ہے، مراد یہ ہے کہ یہ تری اور سردی کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے، یا سردی اور خشکی کی بنا پر بخار ہو جاتا ہے، یا اسی طرح گرمی اور تری کی بنا پر جو ہے وہ بخار وغیرہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، پرانے بخاروں کے لیے ایک ہمارا بڑا مجرب نسخہ ہے۔ اس میں آپ نے 48 ورقی جو ہے وہ 1 تولہ کی ڈلی لینی ہے، اور لے کر آپ نے ارن کھری بوٹی جو ہے وہ 5 تولہ لینی ہے، اور رتن جوت بوٹی جو ہے وہ بھی آپ نے تقریباً 5 تولہ لینی ہے۔ ان دو چیزوں کا آپ نے نقدہ بنا لینا ہے، اور درمیان میں آپ نے 48 ورقی جو ہے وہ رکھ کر تو تقریباً 3 سیر کی آپ نے آگ دے دینی ہے۔ تو آپ کی آگ جو ہے وہ بند گڑے کی آگ ہونی چاہیے، ہوا سے بچا کر آپ نے آگ دینی، یہ نہ ہو کہ دائیں بائیں طرف سے ہوا لگ رہی ہو تو پھر وہ آگ جو ہے وہ پکی نہیں ہوگی، تو اس میں پھر کسر رہ جاتی ہے، 48 ورقی جو ہے اچھی طرح وہ سفید نہیں ہوتی۔ اور یہ بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو 48 ورقی آپ نے تیار کرنی ہے یہ برنگ سفید رنگ کی ہوگی۔ تو الحمدللہ اعلیٰ درجے کی یہ 48 جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے۔ اب جب آگ ٹھنڈی ہو جائے تو آپ نے 48 کو نکال لیں، اور نکال کر آپ نے اس کو کھرل کرنا ہے۔ تو کھرل کرنے کے بعد آپ نے اس کو کسی بھی شیشے والی جو شیشی ہے اس کے اندر، جس کا کارک وغیرہ جو ہے وہ مضبوط ہو، اس کے اندر آپ نے محفوظ کر لینی ہے۔ اب 2 چاول سے 4 چاول تک کوئی بھی ایسا مریض جس کے جوڑوں کے اندر بخار ہو چکا ہے، چاہے اعصابی بخار ہے، چاہے عضلاتی بخار ہے، چاہے اس کو غدی بخار ہے، کوئی بھی بخار ہے جو کہ اترنے کا نام نہیں لیتا، تو آدمی دوائیں کھا کھا کر عاجز آ گئے ہیں، تو اس کا 2 چاول سے لے کر 4 چاول تک آپ نے یہ استعمال کروانی۔ انشاءاللہ بفضل تعالی آپ کا مریض جو ہے وہ صحت یاب ہوگا، اور آپ کو دعائے خیر سے یاد کرے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری صحیح کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔